حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ بنو واقف کے پاس چلو، وہاں چل کر ایک شخص سے ہم ملاقات کریں جو بینا ہے دل کے لحاظ سے، اور وہ ظاہری بینائی سے محروم تھے، یعنی بظاہر جیسے حافظ جی ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چلو ان سے ملتے ہیں جو دل کا بینا ہے۔ پتہ چلا ان آنکھوں کی بینائی کا اتنا فائدہ نہیں جتنا ادھر کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کافروں کی بینائی کیسی ہے؟ آپ کو 1000 میں سے ایک گورا ملے گا جس کو عینک لگی ہو، بینائی تو ٹھیک ہے نا، لیکن اندر اندھا ہے، خنزیر کھاتے ہیں اور اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، نبی کی گستاخی کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور انسانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں۔ اصل ہے اندر کا بینا ہونا۔ اللہ ہمیں ظاہری بینائی کے ساتھ باطنی بینائی بھی نصیب فرمائے۔ معلوم ہوا کسی سے ملاقات کے لیے جانا سنت ہے جب وہ دینی لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو، تمہاری محبت بڑھ جائے گی۔ مہینے کے بعد، ہفتوں کے بعد، تاکہ کیا ہو؟ محبت بڑھے، چاہت بڑھے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عبید بن عمیر سے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبید بن عمیر سے فرمایا کہ ہماری آپ کی ملاقات کا وقت آ گیا تھا، پھر بھی تاخیر کی۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اماں جان میں وہی کہتا ہوں جو پہلے میں نے کہا تھا، وقفے سے ملو، محبت بڑھ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے سامنے یہ بیکار باتیں نہ کرو، یعنی ملاقات میں خود سستی کی اور اس سستی کے عذر کو حدیث سنا کر چھپا رہے ہو۔ یہ بطور دل لگی کے فرمایا، واللہ عالم۔ ابن عمر نے عرض کیا، سب سے عجیب بات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہو اس کے متعلق فرما دیں۔ پھر آگے انہوں نے حدیث جو ہے وہ وہاں پر ذکر کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے مجلس اور بیٹھک ٹھیک اور درست کر دو، کیونکہ زمین میں وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا۔ یعنی وقفے سے ملاقات کرنا اور ملتے رہنا چاہیے۔ آج یہ ملاقات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا نا، سوشل میڈیا نے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیا ہے۔ پاس بیٹھا، اب آپ آئے اتنا دور سے سفر کر کے، لیکن ہو سکتا ہے جس سے ملنے آئے ہیں وہ کہیں اور لگاؤ۔ مولانا فہیم صاحب اللہ انہیں صحت عطا فرمائے بیمار ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب کے خادم خاص تھے، بہت بڑے انسان ہیں۔ تو جب مثال لگا رہے تھے، ان کا بیان تھا علماء میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا دبئی کا سفر تھا، تو وہاں ایک ساتھی نے بڑے منتیں ترلے کر کے پاپڑ بیل کرنا ہمارا ٹائم لیا کہ یہ بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، چلو ملاقات۔ اچھا، کہتا وہ ملاقات کے کمرے میں بیٹھے اور اس نے کال لگائی ہے پاکستان، کہانی سنا رہا، آج آئے یہ ہوا اور وہ ہوا۔ جب وہ کال سے فارغ، میں نے کہا خدا کے بندے، مجھے کس لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے۔ بات کس سے کر رہا ہے؟ پاکستان، اس سے بات کرنی تھی، مجھے کیوں بلایا؟ اتنے منتیں ترلے کر کے ایک بندے کو بلا کر کال کسی اور کے ساتھ ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو ہر چیز کے آداب ہوا کرتے، اس لیے جب کسی سے ملاقات ہو، خصوصاً علماء سے یا دنیاوی لحاظ سے بڑا، اس وقت موبائل آف ہونا چاہیے یا کم از کم سائلنٹ پر ہو۔ جتنا وقت ہے، یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان حضرات سے استاد محترم ملاقات کے لیے کہ صرف 5 منٹ انہوں نے ٹائم دیا۔ استاد جی کہتے 3.5 منٹ ہوئے، ہم نے کہا حضرت اجازت، ہمیں اجازت دیجیے۔ ان لوگوں کا وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ہماری طرح تو نہیں ہے نا ویلے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی۔ اس طرح وقت طے کرنا ملاقات کے لیے تاکہ وقت اگلے کا بھی ضائع نہ ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے
لوگ اچھا اس کی باتیں مسئلہ ایک پوچھتے ہیں 101 مسئلے نکل آتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ یار میں تو ویلا ہوں، یہ جو جس سے میں مسئلے پوچھ رہا ہوں یہ بیچارہ بھی ویلا ہے یا نہیں. بھائی دونوں کا خیال رکھنا چاہیے نا. اب تو فارغ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو بٹھایا ہوا وہ بھی فارغ ہو، مجبوراً کوئی ایسی بات کرنی پڑتی ہے اٹھ کر چلا جائے. تو اس لیے وقفے سے ملنا اور طریقے سے ملنا. ہمارے نبی نے ہمیں بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. ملاقات کا بھی طریقہ ہے، آداب ہے، اس آداب کے مطابق جو ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر ایسی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنجیدہ رہ کر سنجیدہ سوال کرنا. مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری ملاقات ریونڈ میں، تو علماء کو صرف بلایا تھا انہوں نے. ہم گئے تو کچھ باتیں کی، کہا کسی کا ذہن میں کوئی سوال ہو سوال کرے. اب ادھر سے سوال ادھر سے سوال ادھر. ایک کالج کا کھڑا ہو گیا، ہلکی ہلکی داڑھی، کہتا میں 4 مہینے میں چل رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب کوئی سوال ہے یہ؟ وہ بھی طارق جمیل صاحب سے پوچھ رہا ہے میں 4 مہینوں میں چل رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جا ادھر، میں نے علماء کو بلایا، تجھے نہیں بلایا. اگر بتانا چاہتا میں بھی آیا ہوا ہوں 4 مہینے لگانے کے لیے. یار سارے علماء بیٹھے ہوئے، ان کا میں نے انہیں ٹائم دیا، تمہیں نہیں دیا، بیٹھ جاؤ. اب کوئی سوال کرے نا، کوئی دینی لحاظ سے کوئی اہم مسئلہ ایک پوچھے، یہ کیا مسئلہ، میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تجھے دین پر عمل کرنا چاہیے، جو سیکھ رہا مقام پر جا کر کر. لہٰذا جب کسی سے ملاقات ہو ان چیزوں کا خیال رکھنا. وقفے سے ملاقات کرنا، اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کچھ چیزوں کو ٹھکرانا جائز نہیں ہے. اس میں خوشبو ہے، تحفے میں ملے، چاہے کیسی بھی ہو، آپ کو پسند آئے نہ آئے، اگلے کا جی رکھنے کے لیے اسے رکھ لو. دودھ کوئی پیش کرے اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا سفر کیا تو ایک پیالے میں شراب کو پیش کیا اور ایک کے اندر جو ہے دودھ پیش کیا. آپ نے دودھ والے پیالے کو لیا تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت جو ہے پانی میں بہہ جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اثرات ہوتے ہیں، نسلوں تک جاتے ہیں. اس پر بہت سارے واقعات ہیں، اس کے لیے ابھی وقت نہیں ہے. لہٰذا ہم نے جو بھی کام کرنا اور پھر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اسی کے اندر آتا ہے کس طرح بڑوں سے ملاقات کرنا، سلام کرنا. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں. جیسا ہم کریں گے ویسے ہمارے بچے کریں گے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی اور ایک دوسرے کے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقفے سے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اور ہر اس انسان سے جس سے ہم محبت کرتے ہیں ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.